آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہو سکے تو ان بچوں کو بھی باہر لائیے جو آپ لوگ کو فون کر کے سوال کرنے کے لیے جیلوں میں بند ہے. ان سب سے بھی پوچھئے کہ کیا انہوں نے بھی آپ کو معاف کیا ہے یا نہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے کئی مفتیاں، علماء، مشائخین سیاسی جیب میں لفافے کے اندر بند ہے. اسی لیے مسجد کے استعمال، ذاتی تقاریر، انتخاب، بدلہ، اللہ رسول کی قسم پر، سیاست کے دائرے میں شریعت کو لے کر کھیلنے پر ان کا منہ نہیں کھلتا. اکبر صاحب، آپ نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں کہہ کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوں کہہ کر، یوم القرآن کے دن مسجد میں ٹھہر کر آپ پر حملہ کرنے والوں کا ساتھ دینے والوں کو خارج اسلام کہہ دیے. ظالم ہے، جانتا ہے، اس کے بعد بھی اس ظالم کا ساتھ دے اس کو تقویت پہنچانے کے لیے، تو وہ خارج اسلام ہو جاتا ہے. ان سب سے بھی پوچھئے کہ کیا انہوں نے آپ کو معاف کیا جس کے گھروں پر آپ کے لوگ جا کر ہنگامہ برپا کیے، سرے عام ان کے اماں اور بہنوں کو گالیاں دیے. ان سب مسلمانوں سے بھی پوچھئے کہ کیا انہوں نے آپ کو معاف کیا جسے آپ کے لوگ سوشل میڈیا پر رات دن اماں بہن کے گالیاں گنتے ہیں. ان سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے بھی پوچھئے کہ کیا انہوں نے آپ کو معاف کیا جسے آپ کے لوگ دین اسلام سے خارج کر کے غدار، کافر، منافق، مشرک کے فتوے بانٹتے پھرتے ہیں. رسول اللہ نے معاف کیا تھا ہندا کو بھی، ہندا کو بھی معاف کیا جس نے کلیجہ چلایا تھا. آج اکبر الدین اویسی بھی معاف کرتا ہے. رسول اللہ نے کہا تھا معاف کرتا ہوں مگر میرے سامنے نہ آؤ. میں بھی آج معاف کرتا ہوں، بس میرے سامنے نہ آؤ. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے کئی مفتیاں، علماء، مشائخین سیاسی جیب میں لفافے کے اندر بند ہے. اسی لیے مسجد کے استعمال، ذاتی تقاریر، انتخاب، بدلہ، اللہ رسول کی قسم پر، سیاست کے دائرے میں شریعت کو لے کر کھیلنے پر ان کا منہ نہیں کھلتا. اسی لیے ہمیں بولنا پڑتا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو سنیے، ہندا کے واقعے کی جہاں آپ مثال دیے تو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ وحشی مشرکین کے ساتھ جب ہندا بنت عتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے ان کا سینہ چیر کے کلیجہ نکال کے چبائے تھے، تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں اعلان کیے تھے کہ یہ لوگ کعبے کے غلاف میں بھی لپٹے ہوئے رہیں گے تو بخشے نہیں جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خوش ہو کر کبھی مسجد میں یا پھر کبھی بھی کہیں بھی ٹھہر کر یہ اعلان نہیں کیے کہ چن چن کر بدلا لوں گا. کسی کا ہاتھ پکڑ کر یہ نہیں کہے کہ میرا انتقام ضرور لینا. کبھی کسی کو سیاسی طور پر خوش کرنے یہ نہیں کہے کہ میرے چاہنے والوں کے ایک ایک آنسو کا بدلہ لوں گا. اور صاحب ہونے کے بعد کبھی یہ نہیں کہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کرتا ہوں، میں معاف کر دیا. یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی دشمنوں سے بدلہ یا انتقام لینے کا کبھی نہ تو اعلان کیے اور نہ قانون شریعت میں جو سزا ہے وہ سزا دینے کا اعلان کیے. وہ وحشی مشرکین خود آئے، ہندا کو بھی لائے. وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر گڑ گڑائے، معافی چاہے، اپنی غلطی کا احساس کیے، اعتراف کیے، اپنی غلطی مانے اور ایمان لائے. تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے لیے معاف کیا اور کہے کہ بس میرے سامنے مت آؤ، کیونکہ جب بھی تم میرے سامنے آؤ گے مجھے میرے چچا کی یاد آئے گی. لیکن اکبر صاحب، آپ نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں کہہ کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوں کہہ کر، یوم القرآن کے دن مسجد میں ٹھہر کر آپ پر حملہ کرنے والوں کا ساتھ دینے والوں کو خارج اسلام کہہ دیے. ظالم ہے، جانتا ہے، اس کے بعد بھی اس ظالم کا ساتھ دے اس کو تقویت پہنچانے کے لیے، تو وہ خارج اسلام ہو جاتا ہے. آج اگر کوئی اکبر اویسی پہ حملہ کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو تم پہلے سے ہی خارج ہو، اب اور خارج ہو رہے ہیں. میں تو پہلے سے بولتا ہوں ان کو
फिर होगे। हमारे रसूल अपने चाचा का कलेजा चबाने वाले मुशरिकीन को ईमान में दाखिल होते ही माफ कर दिए, और आप पर हमला करने वालों के साथ रहने वाले मुसलमानों को खारिजे इस्लाम का मस्जिद में ठहर के फतवा दे दिए। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन को माफ करके मुसलमान किए, और आप मुसलमान से बदला लेने की कसम खाकर उन्हें खारिजे इस्लाम कहे। मुआफी का उसूल तो यह होता है कि जिसके साथ जाती झगड़ा हुआ, जिसके साथ नाइत्तेफाकी हुई, उनसे मिलके मसाफा करके माफ कर देना या उनसे माफी मांग लेना। अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे से माफी चाहकर गले लग जाना, उसके बाद ही अल्लाह से माफी तलब करना होता है। जिससे झगड़ा हुआ, जिससे नाइत्तेफाकी हुई, जिसकी दिल आजारी हुई, अगर वो माफ नहीं करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी माफ नहीं करेंगे। इस्लाह करने के लिए, माफी मांगने के लिए, माफ करने के लिए उस शख्स का सामने होना भी लाजिम होता है। माफीनामे ऐसे ही लफ्जों में बांध कर हवाओं में उड़ाया नहीं करते। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए हो सके तो उन बच्चों को भी बाहर लाइए जो आप लोग को फोन करके सवाल करने के लिए जेलों में बंद है। उन सब से भी पूछिए कि क्या उन्होंने भी आपको माफ किया है या नहीं। उन सब से भी पूछिए कि क्या उन्होंने आपको माफ किया जिसके घरों पर आपके लोग जाकर हंगामा बर्पा किए, सरे आम उनके अम्मा और बहनों को गालियां दिए। उन सब मुसलमानों से भी पूछिए कि क्या उन्होंने आपको माफ किया जिसे आपके लोग सोशल मीडिया पर रात दिन अम्मा बहन के गालियां गिनते हैं। उन सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों से भी पूछिए कि क्या उन्होंने आपको माफ किया जिसे आपके लोग दीन इस्लाम से खारिज करके गद्दार, काफिर, मुनाफिक, मुशरिक के फतवे बांटते फिरते हैं। क्या इसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ करेंगे? आप हॉस्पिटल में आंख बंद करके जिसका दीदार किए, जिसके कदमों में बैठकर आपके वालिद मोहतरम आपकी दराजी उम्र की इल्तिजा करते रहे, आज आपके ही लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर उन्हीं औलिया अल्लाह की आल औलाद की मां बहन को गाली गिन रहे हैं। मुसलमानों को, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को एक से नंगी एक गाली गिनते हुए गद्दार, काफिर, मुनाफिक, मुशरिक के फतवे बांटते फिर रहे हैं। तो जरा उन गाली खाकर खामोश रहने वालों से भी पूछ लीजिए कि क्या उन्होंने भी आपको माफ किया या नहीं। ये बयान सिर्फ और सिर्फ हक बयानी पर है, आपसे कोई मुखालिफत नहीं।